اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کے ریلیٹڈ قربانی کے متعلق اب گفتگو جاری ہے۔ امت مسلمہ کے لیے قربانی کا حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر رکھا ہے، بہت سارے خزانے عطا کر رکھے، بس اب اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہ سورہ کوثر شریف ہے۔ اس کی تفسیر صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم کی بندے پر کوئی عنایت ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو اس وقت بندے کو بطور شکرانہ دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رکوع و سجود کیے جائیں، قیام کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور نمبر دو، قربانی کی جائے، جسے ہم عام دنوں میں بطور صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں مجھ پہ مہربانی کی ہے، چلو جی ہم صدقہ دے دیتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا گوشت ہے؟ یاد رکھیں، اگر ایک بڑا جانور ہے، اس کے اندر 7 بندوں نے حصہ ڈالا ہوا ہے، کسی ایک کی نیت کے اندر بھی خدا نخواستہ کہیں فطور آ گیا، کہیں گڑبڑ ہو گئی، کسی ایک کی نیت میں بھی یہ چیز آ گئی کہ میں تو گوشت کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس میں نیت کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ فرمایا اللہ کے ہاں تمہارے خون نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کی پاکیزگی پہنچتی ہے، دل کی ستھرائی پہنچتی ہے۔ اس لیے قربانی کرتے وقت یہ نہایت نیت کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیسے ضروری ہوگی؟ بندہ ایک ہی بات عرض کرے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری جانی اور میری مالی بدنی باتیں، میری زندگی، میری موت، اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہ تصور بن جائے گا، پھر ہماری نیتوں کو طہارت ملے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربانی کے متعلق حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن، یعنی عید الاضحیٰ کے دن، اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عید کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کو
خوش دلی سے کیا کرو۔ کیوں؟ قربانی کے جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کا جانور جب قیامت ہوگی تو میزان میں اپنے سینگ، اپنے خر، اپنے رگ و ریشہ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، جس کی وجہ سے نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک روایت نقل کرتے ہیں اور ابن ماجہ بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے صدقے، ایک ایک بال کے ذریعے اللہ پاک تمہارا ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوگا اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اپنی سواریوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ تمہارے جانور جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے یہ پرصراط پر سواری بن کے حاضر ہو جائیں گے، یہ پرصراط پر سواری بن کے حاضر ہو جائیں گے۔ قربانی کا وجوب، قربانی کے وجوب کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی نظر مان لے، یعنی منت مان لے۔ تو جب بندہ منت مان لیتا ہے پھر اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جب منت مان لو تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے۔ جب بندہ کوئی منت مان لے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور معین کیا ہو تو پھر وہی جانور کیا جائے گا، اگر کوئی معین نہیں کیا تو پھر کوئی بھی جانور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے گائے کی نیت کی ہے، اب وہ بکری وغیرہ نہیں کر سکتا، اب وہ گائے ہی کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندے نے بکری کی نیت کی ہے تو اللہ پاک نے اسے وسعت عطا کر دی ہے، زیادہ مال عطا کر دی ہے، تو اب وہ بکری کی جگہ پہ گائے تو کر سکتا ہے لیکن گائے کی جگہ پہ بکری نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جب بندے کے پاس مال ہو، قریباً وہ 40,000 روپے کا، قربانی کے ایام میں اگر مالک ہے، اس کی ضروریات سے زائد مال ہے تو پھر قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اس کی چند صورتیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر نہ ہو۔ نمبر 4 غلام کا نہ ہونا، یعنی آزاد ہو غلام کا نہ ہونا۔ اور نمبر 5 بندے کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی۔ اگر یہ صورتیں پائی جائیں تو بندے پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے وجوب کے لیے یہ حدیث پاک کافی ہے کہ پہلے تو قرآن پاک کے جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ آیتیں قربانی کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پاک کا ایک حکم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن وہ قربانی کا جانور نہ خریدے، نہ کرے، فرمایا اس سے کوئی حق نہیں ہے ہماری عیدگاہ کے قریب آئے، اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے
تو جو وعیدیں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، وہ واجب کے ترک کرنے پر ہوتی ہیں یا فرائض کے ترک کرنے پر ہوتی ہیں، سنن کے ترک پر وعیدات نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ قربانی کرنا، جس بندے کے پاس طاقت ہو، جس بندے کو اللہ نے وسعت مال دے رکھی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔